پارہ نمبر 5 ہے جی، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 59 59 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 59 یعنی 59 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، آمنوا ایمان لائے، بما ساتھ اس کے جو انزل اتارا گیا ہے الیک کا طرف آپ کی، وما اور جو انزل اتارا گیا ہے من قبل کا آپ سے پہلے۔ یہ کون ہیں جو گمان رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں نبی علیہ السلام کے پر اترنے والے قرآن پر اور پہلی کتابوں پر؟ یہ منافق ہیں۔ منافقوں کا ذکر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، یتحاکموا، یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الطاغوت، طرف شیطانوں کی، وہ اپنا فیصلہ جھگڑے کا جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے وہ شیطانوں کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا، حالانکہ تحقیق ان کو حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا، یہ کہ وہ انکار کریں، بہی، ساتھ شیطانوں کے۔ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ جو شیطان ہیں وہ انسانوں میں سے، جنوں میں سے جو بھی جو ہے شیطانی کرتے ہیں اللہ کے دین میں، تم نے ان کے پاس اپنے فیصلے نہیں لے کر جانا۔ وَيُرِيدُ الشیطان، اور ارادہ رکھتا ہے شیطان، ان یضلہم، یہ کہ وہ گمراہ کر دے ان کو، ضلالا بعیدا، گمراہی دور کی میں۔ شیطان چاہتا ہے ان کو اللہ کے دین سے بہت زیادہ دور لے جائے، جہاں سے واپس نہ آ سکیں۔ وَإِذَا، اور جس وقت قیلا کہا جاتا ہے، لہم، واسن کے، تعالوا، آؤ، الی ما، طرف اس کی، جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ طرف اس خاص پیغمبر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کے فیصلوں کی طرف آؤ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کی طرف آؤ، رأیت المنافقین، دیکھیں گے آپ حقیقی منافقوں کو، یصدون، کہ وہ روکتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودا، روکنا، وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو آپ کے پاس آنے کے لیے فیصلہ کروانے سے روکتے ہیں۔ فکیف، پس کیا حال ہوگا، جس وقت اصابت ہم، پہنچتی ہے ان کو مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما، بس بابس کے، جو قدمت، آگے بھیجا ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ جب منافق جو ہیں کوئی الٹا کام کر بیٹھتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، ثم جاؤک، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ان ارادنا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا احسانا، مگر نیکی کا، و توفیق، اور موافقت کا، جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے مسجد ضرار بنا لی تھی، جب مسجد ضرار کو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گرا دیا، تو پھر آپ وہ کہنے لگے، آ کر قسمیں کھانے لگے کہ جی ہماری نیت نیک تھی، ہم نے نیک نیتی سے مسجد بنائی تھی، تو اگر اس کو نہیں قبول کیا تو ٹھیک ہے جی، لیکن ہماری نیت نیک تھی۔ تو ایسے کام جو ہے وہ کر کے، الٹے کام اسلام کے خلاف، جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر جو ہے آ کر قسمیں کھاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس کہ ہمارا ارادہ تو بڑا نیک تھا، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، ہم تو چاہتے تھے نیکی اور تو موافقت، مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ مل کر چلنا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما فی قلوبہم، جو بھی ان کے دلوں کے ہے، ان کے دلوں میں جو کفر ہے، اسلام دشمنی ہے، منافقت ہے، اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ فاعرض، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ پھیر دے، عنہم، ان لوگوں سے، منافقین سے، واعظ، اور نصیحت کر، ہم، ان کو نصیحت جاری رکھ، لیکن ان کی باتوں سے منہ پھیر دے، نظر انداز کر دے ان کی باتوں کو۔ وقل، اور کہہ تو، لہم، واسطے ان منافقین کے، فی انفسہم، بیچ ان کے دلوں کے، قولا بلیغا، بات پہنچنے والی، ان کو بات اتنی اچھی نرم لہجے میں بیان کر ان سے کہ ان کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، میرے رسول، کسی پیغمبر کو، الا مگر، لیطاع، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ ہم نے ہر پیغمبر کو جو ہے اس قوموں کی طرف بھیجا تاکہ وہ قوموں کی طرف سے اطاعت کیا جائے، یعنی قومیں اس کی اطاعت کریں، اس کا کہنا مانے، حکم مانے۔ ولو انہم، اگر بے شک وہ، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤک، آتے وہ آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، پس وہ بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتے واسطے ان کے یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
لوجد اللہ، البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اگر یہ منافقت چھوڑ کر سیدھے ہو جاتے، اللہ سے بخشش مانگتے، آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگتے ان کے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے یقیناً۔ فلا و رب کا فا پس لا زائد ہے، و رب کا قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون نہیں یہ ایمان لائیں گے یا نہیں ایمان لاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک کا یہ فیصلہ کرنے والا مان لیں آپ کو، فی ما بیچ جس کے جو شجرہ جھگڑا پیدا ہو جائے بینہم درمیان ان کے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، جب تک یہ اپنے فیصلوں میں، اپنے جھگڑوں میں جو ان کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اگر ان جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کریں گے، ثم لا یجدوا پھر نہ پائیں وہ فی انفسہم بیچ اپنے جانوں کے حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیت آپ نے فیصلہ کیا، وہ یسلموا تسلیما اور وہ مان لیں مان لینا۔ جب تک جو ہے وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا اور پھر فیصلے پر جو ہے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو، اور جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو مان لیں، اس وقت تک یہ میں قسم کھا کر کے تم آپ کا رب ہونے کی کہ یہ جو ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر اپنے آپ کے فیصلے پر جو ہے کوئی کسی قسم کی تنگی نہ پائیں اپنے دلوں میں، اور وہ پھر آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیں۔ جب تک یہ حالت نہیں ہوگی ان کی ایمان کی کیفیت یہ نہیں ہوگی، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے فیصلوں کو دل سے قبول کرنا یہ ہے ایمان والے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو جو ہے اس کے الٹ چلتے ہیں، ان کے ایمان کا اندازہ خود کر لیجئے کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ سورۃ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنین کو حکم دیا کہ کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ نبی علیہ السلام سے بائیکاٹ کروایا، اور سورۃ الانفال کی 39 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو، نظام کو، آئین اور جو ہے قانون کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال کی اس آیت میں کہ کافروں کے ساتھ اس وقت لڑتے رہو جب تک ان کا فتنہ جو ہے اللہ کی زمین سے ختم نہیں ہو جاتا، اور اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کافروں سے لڑتے رہو۔ اب یہ اللہ کے حکم ہیں، اور ہم اللہ کے حکم کے الٹ چل رہے ہیں۔ کافروں کے نظام کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے ہم جو ہے کافروں کے فتنے کو اسمبلیوں اور ووٹوں کے ذریعے ہم اس کو جو ہے اللہ کی زمین پر جو ہے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کس کا حکم مانا اور کس کا نہیں مانا۔ کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم کافروں کے فتنے کو جو ہے اسمبلیوں کے ذریعے اور ممبروں کے ذریعے، چوروں ڈاکوؤں کے ذریعے جو ہے ان کی اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے تم اس کو مسلط کرو کافروں کے فتنے کو، اللہ کے دین کی جگہ؟ جس زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرنا ہے اس کی جگہ جو ہے کافروں کا فتنہ تسلیم کیے ہوئے ہیں، کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے ہیں، کیا یہ اللہ نے حکم دیا؟ کیا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ ایمانداری سے انصاف تو کرنا چاہیے نا، کیوں نہیں ہم انصاف کرتے؟ کیا ہم کس منہ سے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے ہم؟ تو اللہ تو کہتا ہے کافروں کے نظاموں کا سورۃ کافرون کے تحت بائیکاٹ کرو۔ نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا، ایمان والوں نے بائیکاٹ کیے، ماریں کھائیں، تشدد ظلم برداشت کیے، ہجرتیں کیں، گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے۔ یہ بائیکاٹ کا نتیجہ ہے سورۃ کافرون کے تحت، اور ہم جو ہے وہ کافروں کے نظام کو جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے کی وجہ اس کو مسلط کیے ہوئے ہیں اللہ کی زمین پر دنیا کمانے کے لیے۔ تو ہم کون سا حکم مان رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا یہ حکم مان رہے ہیں یا ان کے الٹ چل رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے ہم علیہم اوپر ان کے انقتلوا یہ کہ تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، اخرجوا نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ نہ قتل کام کرتے وہ اس کو، ما نہ کرتے وہ اس کام کو، الا قلیل مگر تھوڑے منہم ان میں سے۔
اگر ہم آزمائش کے طور پر ان کو حکم دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جو کبھی نہ یہ کرتے، کیونکہ جو تو معمولی باتیں اسلام کی جو ہے وہ نہیں مانتے، اتنی بڑی جو ہے آزمائشوں میں کس طرح جو ہے وہ پڑ جاتے۔ فلاؤ انہم، اور اگر بے شک وہ فعلوا کرتے ما یوعظون، جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہی ساتھ اس کی، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے لیے بہت بہتر تھا کہ جو اللہ رب العزت جو ہے ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کر لیتے تو ان کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ وہ اشد تثبیت، اور زیادہ سخت تھا ثابت رکھنے میں، ان کو دین میں ثابت رکھنے والی، پختگی کے ساتھ ثابت رکھنے والی چیز ہے یہ بہتر ہوتی اگر وہ اللہ کی نصیحت پر عمل کرتے، تو وہ اس پر جو ہے اللہ کے دین پر اس کی وجہ سے وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذًا، اور اس وقت آتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم ان کو، من لدنا، اپنے پاس سے، اجر عظیما، اجر بہت بڑا۔ اگر وہ ہماری نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، اور بہت ثابت پختہ رہنے کے لیے زیادہ بہتر تھا، زیادہ پختہ تھا ثابت رکھنے کے لیے، اور اس وقت ہم ان کو ضرور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، البتہ ہدایت دیتے ہم ان کو، صراطا مستقیما، راستے سیدھے کی۔ راستہ سیدھا ہے اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر، آسمانی تفسیر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی، اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر، اور اس پہ عمل کیا نبی علیہ السلام نے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے آسمانی دین اور آپ کا عمل، یہ دونوں آج بھی اس خطے میں جو ہے وہ نافذ ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی محنت کی، اور دنیا کے لیے وہ مثالی ریاست ہے۔ وہاں پر کوئی جرائم نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی عدالتیں جو ہے وہ لاکھوں کے کیس لے کر نہیں بیٹھی ہیں، کفر پر فیصلے نہیں کرتی ہیں، اللہ کے دین پر فیصلے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ خطہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی محفوظ رکھا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اس خطے میں محفوظ کیا ہے، تاکہ دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک مثال جو ہے وہ قائم رہے قیامت تک۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص بھی کہنا مانے گا اللہ تعالیٰ کا، رسول، اور اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ان لوگوں کے ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، اوپر جن کے، من النبیین، حقیقی نبیوں میں سے، والصدیقین، اور حقیقی سچ کہنے والوں میں سے، والشہداء، اور حقیقی شہیدوں میں سے، والصالحین، حقیقی نیکوں میں سے۔ یہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کا حکم مانیں گے، اور یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبیوں، سچے صدیقین اور شہداء اور حقیقی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ وہ حسنہ، اور اچھے ہیں، اولئک، یہ لوگ، رفیقہ، دوستی کے اعتبار سے، یہ دوستی کے اعتبار سے یہ لوگ بہت اچھے ہیں، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کن کے لیے؟ جو لوگ اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے، اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نبیوں، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں۔ ذالک، یہ الفضل، حقیقی فضیلت ہے، مہربانی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، جاننے والا۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، آمنوا، ایمان لائے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو انزل، اتارا گیا ہے، الیک، طرف آپ کی، وما انزل، جو اتارا گیا ہے، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ یہ منافق ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر بھی، اس سے پہلی کتابوں پر بھی۔ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، یتحاکموا، یہ کہ اپنے فیصلے دے جائیں، الی الطاغوت، طرف شیطانوں کی۔ جب شیطانوں سے فیصلے کروانے ہیں تو پھر ایمان کہاں گیا؟ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نہیں مانے تو پھر ایمان تو ختم ہو گیا، پھر تو طاغوتوں کی طرف، شیطانوں کی طرف ہی جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ارادہ رکھتے ہیں یہ کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں طرف شیطانوں کی، وہ شیطان انسانوں میں سے، جنوں میں سے جو بھی ہے۔ وقد امروا، اور تحقیق وہ حکم دیے گئے، ان یکفروا، یہ کہ وہ انکار کریں، بہی، ساتھ اس کے، ان کو کہا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ شیطانوں کا انکار کرو، ان کے فیصلوں کا انکار کرو، اور اقرار کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا۔
وَيُرِيدُ الشیطان، اور ارادہ رکھتا ہے شیطان یضلہم، یہ کہ وہ گمراہ کر دیں ان کو ضلالا بعیدا، گمراہی دور کی میں۔ وَإِذَا، اور جیسے قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے، تعالوا آؤ الی ما طرف اس کی جو انزل اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس قرآن کی طرف آؤ، قرآن کے فیصلوں کی طرف آؤ، ولی الرسول، اور طرف اس خاص پیغمبر کی طرف آؤ، اس سے فیصلے کرواؤ۔ رأیت المنافقین، دیکھیں گے آپ حقیقی منافقوں کو، یصدون، وہ روکتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودا روکنا، وہ اپنے آپ کو ہی روکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں آپ کے پاس آ کر فیصلے کروانے سے۔ فکیف، بس کیا ہے، کیسا ہے، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، بما، بس اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤک، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، ان ارادنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا احسانا، مگر نیکی کا، و توفیق کا، اور موافقت کا۔ کام جو ہے اسلام کے خلاف کرتے ہیں منافق، جب پکڑے جاتے ہیں تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو ہماری نیت تو نیک تھی، ارادہ نیک تھا، اور جو ہے موافقت کا تھا کہ ہم مسلمانوں ایمان والوں کے ساتھ مل کر ہم جو ہے ان جیسے کام کریں، اور جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دل سے جو ہے وہ اسلام دشمنی نبھاتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما فی قلوبہم، جو بیچ ان کے دلوں کے ہے، ان منافقین کے دلوں میں جو کفر منافقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فعارض، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو منہ پھیر لے عنہم، ان منافقین سے، واعظہم، اور نصیحت کر ان کو، وقل، اور کہہ لہم، واسطے ان کے، قول فی انفسہم، بیچ ان کے دلوں کے، قول بلیغا، بات پہنچنے والی، ان کو واضح و نصیحت کرو، اور اس انداز سے کہ ان کے دلوں میں آپ کی نصیحت جو ہے وہ اتر جائے۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، میرے رسولاً، کسی پیغمبر کو، الا مگر لیطاع، تاکہ اس کا حکم مانا جائے، وہ اطاعت کیا جائے، یعنی اس کا حکم مانا جائے، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ جو بھی پیغمبر قوموں کی طرف آئے ہیں ان کا یہ اللہ کی طرف سے جو ہے حق بنتا تھا کہ قومیں جو ہے ان کے حکم کو مانیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، اس ظالم، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤ کا، آتے وہ آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پس وہ بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لهم الرسول، اور بخشش مانگتے واسطے ان کے یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لوجد اللہ، البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو، تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یا ترس کرنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا۔ اگر یہ منافق جو ہے سچے دل سے جو ہے اگر یہ مان لیتے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیتے، اللہ کے پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے ان کی توبہ قبول کرنے والا ہوتا اور رحم کرنے والا ہوتا۔ فلا وربے کا، پس قسم ہے مجھے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لا سکیں گے یا نہیں ایمان لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکموا کا، وہ فیصلہ کرنے والا مان لیں آپ کو، فی ما، بیچ اس کے، جو شجرہ، جھگڑا پیدا ہو جائے، بینہم، درمیان ان کے، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، وہ فی انفسہم، بیچ اپنی جانوں کی، حرجن، کوئی تنگی، آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، مما، اس سے جو قضیت، آپ نے فیصلہ کیا، بھائی وسلم، اور وہ مان لیں، تسلیمہ، مان لینا، جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کریں گے، اور دل سے آپ کے فیصلے کو مان نہیں دیں گے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک ہم کتابنا، اگر بے شک ہم کتابنا لکھ دیتے ہم علیہم، اوپر ان کے، انقتلوا، یہ کہ قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، اخرجوا، یا نکلو، من دیارکم، اپنے گھروں میں سے، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ اس کام کو، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ، منہم، ان میں سے۔ اتنی بڑی آزمائش میں ہم ان کو ڈالتے تو یہ پھر بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں جو ہے یہ جو اسلام کا ساتھ نہیں دیتے ہیں بلکہ ضد کرتے ہیں، بڑی آزمائشوں کو انہیں کیسے پوری کرنی تھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر بے شک وہ، فعلوا، کر لیتے، ما یوعظون، جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہی، ساتھ اس کے، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے، اگر اللہ کی نصیحت کو مان لیتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بات تھی، واشد، اور زیادہ پختہ تھی، تثبیتاً، ثابت رکھنے کے لیے، کہ اللہ کے حکم کی اطاعت جو ہے، حکم ماننا جو ہے، یہ بہت پختہ ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کے لیے بہت بہتر تھی۔ وَإِذًا، اور اس وقت، آتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم ان کو، من لدنا، اپنے پاس سے، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا، بدلہ بہت بڑا، ثواب بہت بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، البتہ ہدایت دیتے ہم ان کو، صراطً مستقیمہ، راستے سیدھے کی،
راستہ سیدھا یہی ہے کہ اللہ کی نصیحت کو، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے پیغمبر کے حکموں کو مانا جائے، یہ ہے صراط مستقیم۔ ہمیں یطع اللہ، جو شخص کہنا مانے گا اللہ تعالیٰ کا اور رسول اور اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاولئک، پس یہ لوگ مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے ہوں گے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، اوپر جن کے، من النبیین، حقیقی سچے نبیوں میں سے، والصدیقین، اور حقیقی سچوں میں سے، والشہداء، اور حقیقی شہیدوں میں سے، والصالحین، اور حقیقی نیک لوگوں میں سے۔ جو اللہ کے رسول کے حکم مانیں گے وہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، ان لوگوں کی دوستی بہت اچھی ہے جنت کے اندر۔ ذالک، یہ الفضل و حقیقی مہربانی ہے، خاص فضل ہے، من اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، جاننے والا۔ گرامر جی، عارف سوالیہ ہے، لام حرف جاز میں مضارع ہے، ترا، تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، رعا یا، رعا یا، یرعایو، پھر یا لام دل مضارع کی جگہ تا لگی تو ترعایو، تا سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ترعایو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو، را کی جزم حمزہ کو دیے تو ترعیو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے حمزہ کو نکال دیا ثانی کے لیے تو ترعیو رہ گیا۔ پھر ترعیو پھر مضارع کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو ترعیو سے لم ترئی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی یا نکال دی تو لم ترا ہو گیا، اور پھر مضارع جو ہے لم کی وجہ سے ماضی منفی میں بدل گیا تو لم ترا، پھر ماضی معروف منفی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الی حرف جار، الذین، الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، الی حرف جار کا مجرور حکم رتبے جاری۔ جملہ بنے گا لم ترا، پھر ماضی معروف منفی، اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق الذین، جار مجرور رتبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں عارف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ یزمون، یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف زعم، زعم، یزعم، باب نصر ینصر، زعم یزعم، پھر واو نون جمع کا لگا تو یزعمون، یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یزعمون، پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب پہ اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ آمنو پھر ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، پھر باب فعل کا الف لگا تو آمنا، آمنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، لفظ آسان ہو گیا، آمنا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو آمنو، پھر ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بما، جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں انہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انزلہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزل، باب ضرب یضرب، نازلہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازلہ سے انزلہ، انزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف زا کو زیر، تو انزلہ ماضی معروف سے انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔
الیہ حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا انزل فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اسکندر ہے اپنے متعلق الیہ کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں بے ما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ بے ما جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور پھر دفعہ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے انزل فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے من حرف جار ہے قبل اس میں نکرہ غیر منصب قبلو تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبلو ہی رہا پھر قبلو جب آگے مضاف ہوا کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی سے جس کو زیر آ گئی قبل مضاف کا اس کا مضاف الیہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اور اب جملہ بنے گا انزل فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من قبل کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یریدون یا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف رعادا رعادا یرعدو با فاتح یفتح رعادا تھا اس کے شروع میں باوی فعل کا الف لگا تو ارعادا ہو گیا ارعادا چار حرفوں کا ماضی معروف پھر الف کی جگہ علامت انتظاری یا لگی تو یرعدو یرعدو پھر لدن ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو را کی جزم حمزہ کی تو یرعدو پھر جزم والی حمزہ کو لدن ثانی کے لیے جزم والی یا میں بدل دیا تو یریدو ہو گیا یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یریدون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا یریدون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ان حرف ناس میں مضارع ہے یتحاکمون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں یتحاکمون تھا اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناس میں مضارع نے جمع کر نون ختم کر دیا تو یتحاکمون سے ان یتحاکمو رہ گیا تین حرفوں کا ماضی معروف حاکمہ حاکمہ یحکم باب نصر ینصر حاکمہ تھا پہلے حرف کے بعد الف لگا تو حاکمہ ہو گیا حاکمہ یحاکم محاکمۃ باب مفعلہ پھر حاکمہ پھر ماضی معروف کے صیغے سے پہلے باب تفاعل کی تا لگی تو تحاکمہ ہو گیا تحاکمہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ پھر علامت انتظاری یا لگی تو یتحاکمو یتحاکمو تحاکما یتحاکمو تحاکمن باب تفاعل یتحاکمو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یتحاکمون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے اس کے جمع کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یتحاکمو رہ گیا الار فجار الطاغوت الکلام سے اسم معرفت طاغوت تو تھا الار فجار کا مجرور ہوا جو طاغوت جار مجرور مرکب جاری جملہ بنے گا یتحاکمو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق الطاغوت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور پھر قدر پھر تحقیق ہے عمر پھر ماضی مجہول ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف آمارا آمارا یامرو باب نصر ینصر آمارا تھا پھر ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف الف پر پیش دوسرے حرف میم کے نیچے زیر آمارا سے اومیرا پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ قد اس کے شروع میں قد آیا تو قد اومیرا پھر ماضی مجہول قریب واحد مذکر غائب کا صیغہ واو الف جمع کا لگا تو قد اومیرو پھر ماضی مجہول قریب واو الف سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل جملہ بنے گا قد عمر فی الماضی مجہول قریب اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ان حرف ناس میں مضارع یکفرو یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں یکفرون تھا اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا یکفرون سے یکفرو این یکفرو تین حرفوں کا ماضی معروف کفرا کفرا یکفرو باب نصر ینصر یکفرو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یکفرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل
تو یکفرون کے شروع میں جب ان حرف ناسب مضارع ہے تو اس ان حرف ناسب نے فعل مضارع نے فعل مضارع کے آخری حرف نون کی نون ختم کر کے نون ختم جمع کا نون ختم کر دیا، تو یہ ان یکفرو رہ گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یکفرو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے متعلق بہی جار مجرور رتبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واو فتح ہے یرید و یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رعادا، رعادا یرعدو با فاتح یفتح، پھر رعادا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی، رعادا سے ارعادا، چار حرفوں کا ماضی معروف ارعادا، پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت انداری یا آ گئی پیش کے ساتھ، جو یرعے دو ہو گیا، یرعے دو، پھر حمزہ کی زیر را کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ثانی کے لیے، اور را کی جزم حمزہ کو تو یرعے دو ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی حمزہ کو جزم والی یا میں بدل دیا تو یریدو ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، الشیطان والفلام سے اسم معروف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یریدو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یریدو فعل مضارع معروف اپنے فاعل الشیطانوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ان حرف ناسب مضارع یذلہ، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا زلالہ، زلالہ یزدیدو باب ضرب یضرب، زلالہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف زواد پر جزم آ گئی، زلالہ سے ازلالہ، ازلالہ، چار حرفوں کا ماضی معروف ازلالہ، پھر الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی پیش کے ساتھ یزدیدو، یزدیدو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے لام کی زیر زواد کو، زواد کی جزم پہلے لام کو دے دی تو یذلو ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے لام اور زبر والے لام دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی تو یذلو ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یذلو پھر مضارع معروف کا مفعول، زلالن اس میں نکرہ زلالن تھا، یذلو پھر مضارع معروف کا مفعول مطلق ہوا تو زلالن سے زلالن، بعیدن اس میں نکرہ بعیدن تھا، یہ زلالن موصوف کی صفت ہوا تو بعیدن سے بعیدن، زلالن موصوف بعیدن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں، یذلہ فعل مضارع معروف کا مفعول، مفعول نمبر 2، جملہ یذلو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناسب مضارع ہے تو اس نے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یذلو سے این یذلہ، جملہ بنے گا یذلہ فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 ہم، مفعول نمبر 2 زلالن بعیدن، موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وعرفت اذا اس میں ظرف زما ہے، قیلا فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلہ، قابلہ یقبلو باب ناصر ینصرو، قابلہ تھا مجہول منا تو پہلے حرف کاف کو پیش دوسرے حرف واو کو زیر، قابلہ ماضی معروف سے، کویلا پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ کویلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو یا میں بدلا تو یا کی وجہ سے یا سے پہلے کاف کی جو پیش تھی وہ زیر میں بدل گئی تو قیلا ہو گیا، پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا قیلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما آیا تو اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تعالو فعل امر ہے، باول سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، الی حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا تعالو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، انزلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
تین حرفوں کا ماضی معروف تھا نازلہ، نازلہ ینزلو باب ضربہ یضرب، پھر نازلہ تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازلہ سے انزلہ، انزلہ ینزلو انزال باب فعل، انزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ هو الف لام سے اسم معروف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، انزلہ فعل ماضی معروف کا فاعل، اور جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، الی حرف جار ہے الرسول الف لام سے اسم معروف الرسول ہو تھا، الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب یہ جو الی الرسول ہے یہ تعالو فعل امر کے ساتھ ملے گا، تو دوبارہ جملہ بن جائے گا تعالو کا، تعالو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 علامہ جار مجرور رکھتے جاری، اور متعلق نمبر 2 الی الرسول جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ رأیت فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف رعایا، رعایا یرعیو با فاتح یفتح، رعایا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا لگا دی واحد مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، رعایا سے رعی اور نیا فاعل لگ گیا تا، رأیت فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، المنافقین الف لام سے اسم معروف میم پیش والی سے اسم فاعل، واو نون سے جمع اصل میں المنافقون تھا جمع مذکر سالم کا اسم، جب یہ رأیت فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو فاعلی حالت سے مفعولی حالت میں چلا گیا، آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، تو یہ مفعول ہو گیا رأیت فعل ماضی معروف کا۔ جملہ بنے گا رأیت فعل ماضی معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول المنافقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یسدون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف سادادہ، سادادہ یس دو باب ناصر ینصرو، یس دو تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے دال کی پیش سواد کو، سواد کی جزم پہلے دال کو، تو یہ بن گیا یسود دو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی دال اور پیش والی دال دونوں کٹھے کر کے شاد دے دی تو یسود دو ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یسودون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری، سدود اور اس میں نکرہ سدودن تھا، یسدون فعل مضارع معروف فعل مضارع معروف کا مفعول مطلق ہوا تو سدودن ہو گیا۔ جملہ بنے گا یسدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق ان کا جار مجرور رکھتے جاری، اپنے مفعول مطلق سدودن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارفت ہے کیفہ اس میں سوالیہ ہے، اذا اس میں ظرف زما ہے، اصابت فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم کی وجہ سے واحد مؤنث، جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ثوابا، ثوابا یسبو باب نصر ینصر، ثوابا تھا اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آ گئی، ثوابا سے اسبابا، اسبابا یسبو اسباب باب فعل، اسبابا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسانی کے لیے واو کی زبر سواد کو اور سواد کی جزم واو کو دی تو یہ اسبابا سے اصوبا ہو گیا، اصوبا، پھر اللہ تعالیٰ نے واو جزم والے کو الف میں بدلا آسانی کے لیے تو اصابا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگا دی واحد مؤنث غائب کی آخر میں تو یہ اصابا سے اصابت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہم ہوبا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اصابت فعل ماضی معروف کا مفعول، مصیبت میم پیش والی سے اس میں فاعل آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، اصابت فعل ماضی معروف کا فاعل، بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا اصابت فعل ماضی معروف اپنے فاعل مصیبتن اور اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ،
اور جب اس جملہ پھیریہ خبر کشو میں اذا اس میں ظرف زمان آیا تو یہ مبتدا بن گیا اذا، اور جملہ پھیریہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں کیفا اسم سوالیہ آیا تو کیفا اسم سوالیہ مبتدا بن گیا، تو جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ کے بجائے جملہ اسمیہ انشائیہ بن گیا۔ کیفا اسم سوالیہ کی وجہ سے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ قدمت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور حیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف قادمہ باب تفعیل میں گیا تو قدمہ درمیان والے حرف دال پر شد آ گئی، قدمہ قدمہ یقدم تقدیم باب تفعیل۔ قدمہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگا دی تو قدمہ سے قدمت ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ایدی اس میں نکرہ ایدی یون تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، قدمت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ پھر ایدی یون جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے اس کی دونوں پیشیں ختم کر کے جزم دے دی تو ایدی مضاف آسان ہو گیا۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ایدی مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، قدمت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا قدمت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ایدی ہم مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم حرف اتفاق جاءوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا جائیا آ، جائیا آ یجی او باب ضرب یضرب، جائیا آ تھا، اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو جا آ ہو گیا۔ پھر واو جمع کا لگا تو جا او، پھر ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جاؤ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا جاؤ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یحلفون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو انہوں سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حلفا، حلفا یحلف باب ضرب یضرب، یحلف یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو انہوں جمع کا لگا تو یحلفون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے اللہ الکلام سے معرف اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یحلفون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف شرط ہے، لیکن اگر آگے اللہ آ رہا ہے، اس اللہ آ جائے تو ان حرف شرط کی بجائے یہ حرف نفی بن جاتا ہے، اللہ کی وجہ سے ان حرف نفی شرط جو ہے ان حرف نفی بن جاتا ہے، تو حرف نفی کی جگہ ما حرف نفی آ جائے گا یا لا حرف نفی آ جائے گا، تو ان حرف نفی کی جگہ ما حرف نفی آ گیا۔ اردنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف رادا دا، رادا دا، پھر اس کے شروع میں باغی فعل کا الف لگا تو اردا دا، اردا دا، اردا دا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے دال کی زبر را کو، را کی جزم پہلے دال کو، تو یہ بن گیا ارد دا، ارد دا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی دال کو نکال دیا تو آرا دا رہ گیا، آرا دا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف دال پر جزم آ گئی، آرا دا سے ارد، اور نیا فاعل لگ گیا نا، ارد نا۔ فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ما اردنا فعل ان کی جگہ ما حرف نفی آ جائے گا، ما اردنا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ میں غلطی کر گیا جی، رادا یہ اردنا جو ہے یہ اصل میں را دا تھا، را دا، را دا یرآدو۔
پھر باب افعال میں کا الف لگا تو یہ بن گیا رعادا سے ارعادا، ارعادا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو، را کی جزم حمزہ کو، تو یہ ارعادا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی حمزہ کو نکال دیا تو ارادہ رہ گیا۔ پھر ارادہ جو ہے وہ اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل تھا، جب نیا فاعل نہ لگا تو ماضی کے آخر جو دال پر جزم لگ گئی تو یہ اردنا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، ان حرف نفی جو ہے اس کی جگہ ما حرف نفی لگا تو ما اردنا پھر ماضی معروف منفی اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، احساناً اس میں نکرا احسانن تھا، یہ اللہ کے بعد جو ہے اللہ سے پہلے والا اردنا جو ہے پھر ماضی جو ہے یہ اللہ کے بعد آ جائے گا احساناً سے پہلے، تو یہ اردنا اللہ کے بعد پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، احساناً اس میں نکرا احسانن تھا، یہ ردنا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو احسانن ہو گیا۔ وعرف توفیقاً اس میں نکرا یہ توفیقن تھا، یہ بھی ردنا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو یہ توفیقن سے توفیقن۔ اب جملہ بنے گا اللہ کے بعد ردنا پھر ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 احساناً، مفعول نمبر 2 توفیقن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اولئک کا اس میں اشارہ ہے واحد جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، اللہ اولئک کا موصوف، الذین اس کی صفت موصول صفت بالکل مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت، یعلم یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلم باب سامع یسمع، یعلم یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یعلم پھر مضارع معروف کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یعلم پھر مضارع معروف کا مفعول، فی حرف جار ہے قلوب اس میں نکرا قلوبن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی قلوبن جار مجرور مرکب جاری، پھر قلوب ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو قلوب مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلوب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یعلم فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق فی قلوبہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اولئک الذین موصوف سے مرکب توصیفی آیا تو یہ مرکب توصیفی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے عارض فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آرازہ، آرازہ یا رزو یا یارزو، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو آرازہ سے آرازہ ہو گیا، 4 حرفوں کا ماضی معروف آرازہ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس 4 حرفوں کے ماضی سے امر بنانے کے لیے آخری حرف زواد کو جزم اور آخری سے پہلے را کو زیر، آرزہ 4 حرفوں کے ماضی سے امر بن گیا آرز، آخری کو جزم آخری سے پہلے کو زیر، آرز فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا عارض فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق انہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، وعرفت ہے اذ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف وعازہ، وعازہ یوعظ با ضرب یضرب، یوعظ تھا، اس سے فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف لگا اور الف کو جو ہے یہ جو ہے زیر مل گئی، یوعظ درمیان والی حرف واو پر اپنا یوعظ، ہاں جی عین کے نیچے زیر تھی اس لیے الف کو زیر مل گئی اور آخری حرف زوئے کو جسم، تو یوعظ سے ایوعظ، ایوعظ، پھر اللہ تعالیٰ نے الف اور واو دونوں ختم کر دیے تو اذ رہ گیا، اذ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اذ فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا اذ فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔
اور پھر ہے کل فی الامر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف قاولا، پھر مضارع بنا تو یقبولو، پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف آیا، الف کو پیش، اور آخری لام کو جزم تو یقبولو سے اوقبل، پھر اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو، تو یہ اقول بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا الف پیش والا اور واؤ جزم والا دونوں نکال دیے تو کل رہ گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، فی حرف جار ہے انفس اس میں نکرہ غیر منصرف، انفسو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو انفسو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر انفسو جب ہم کے ساتھ مضاف ہوا جس کے آخری حرف سین کے نیچے زیر آ گئی، انفسو سے انفس مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، قولن اس میں نکرہ قولن تھا، یہ کل فعل امر کا مفعول مطلق ہوا تو یہ قولن سے قولن، بلیغن اس میں نکرہ بلیغن تھا، یہ قولن موصوف کی صفت ہوا تو بلیغن سے بلیغن، قولن موصوف بلیغن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں کل فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لہم جار مجرور مرکب جاری، فی متعلق نمبر 2 فی انفسہم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول قولن بلیغن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور پھر معرف نفی ہے، ارسلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف راسلہ، راسلہ یرسلو، باب ضرب یضرب، راسلہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی، راسلہ سے ارسلہ، ارسلہ یرسلو ارسال باب فعل، ارسلہ فعل ماضی معروف 4 حرفوں کا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو ارسلہ فعل ماضی معروف کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، نئے فاعل کی وجہ سے جزم آ گئی، تو یہ بن گیا ارسلنا، فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما حرف نفی لگا اس کے شروع میں تو ما ارسلنا فعل ماضی معروف منفی ہو گیا، من حرف جار رسول اس میں نکرہ رسول تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من رسول جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا ما ارسلنا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق من رسول جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، الا حرف استثناء ہے، لیلا میں کئی ہے، یطاع یا سے فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تایہ یت یہ او، باب ضرب یضرب، تایہ یت یہ او، یہ یت یہ او پھر مضارع معروف ہے، پھر مجہول بنا تو علامت مضارع پر پیش یت، اور درمیان والے حرف یا پر زبر، یت یہ او کی بجائے یت یہ او کی بجائے یت یا او، یت یا او، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زبر توئے کو، توئے کی جزم یا کو دی تو یہ بن گیا یتئی او، یتئی او، پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو آسانی کے لیے الف میں بدل دیا تو یتا او ہو گیا، یتئی او سے یتا او، یا جزم والی کو الف میں بدلا تو یتا او، یا سے پھر مضارع معروف مجہول، یا سے پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر یتا او پھر مضارع مجہول کے شروع میں دے لام کئی ہے تو دے لام کئی نے اس کے آخری حرف حمزہ کی نہ عین کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یتا او سے دے یتا آ، فعل ماضی یا سے پھر مضارع معروف جمع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یا سے پھر مضارع مجہول یا سے پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، بے حرف جار اذن اس میں رکھا اذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اذن جار مجرور مرکب جاری، پھر اذن کی ایک زیر ختم ہوئی، اذن مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، اذن مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، اذن اللہ مضاف مرکب اضافی،
پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یطاع پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق باذن اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا۔ واو حرف عطف ہے، لاؤ حرف شرط ہے، انا حرف ناصب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ اس میں ظرف زما ہے، ظلم فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ظلم یظلم باب ضرب یضرب، ظلم فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو سے جمع کا لفظ ظلموا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ انفسا اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا، یہ ظلم فعل ماضی مجہول ماضی معروف کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا مفعول بن گیا، پھر انفسا مضاف، ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ظلم فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا ظلم فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول انفسا ہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شعبے اس میں ظرف زما یا تو اس جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شعبے میں انا ہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شعبے میں لاؤ اور پھر شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ بن گیا۔ جاؤ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اصل میں تھا جائیا آ یج یہ او باب ضرب یضرب، جائیا آ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو جا آ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع غلط جاؤ فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جاؤ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا جاؤ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فار عطف ہے، استغفروا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف غافر یغفر باب ضرب یضرب، غافر کے شروع میں تین حرف لگے، الف زیر والا، سین زبر سین جزم والی، تا زبر والی، طلب کے لیے مانگنے کے لیے، تو یہ غافر کے شروع میں لگے تو استغفر پھر ماضی کے پہلے حرف پر جزم آگے جوڑنے کے لیے، غافر سے استغفر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو الف جمع کا لگا تو استغفروا فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، استغفروا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اللہ ہو سے اللہ۔ جملہ بنے گا استغفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور ہے استغفر فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا غافر یغفر باب ضرب یضرب، اس کے شروع میں تین حرف لگے، الف سین تا، طلب کے لیے مانگنے کے لیے، تو ماضی کے پہلے حرف غین پر جزم آ گئی، غافرا سے استغفر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، استغفر یستغفر استغفار باب استفعال، استغفر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الرسول والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں، استغفر فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا استغفر فعل ماضی معروف اپنے فاعل الرسول اور اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، لا حرف تحقیق وجدوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف وجدہ یوجد باب ضرب یضرب، وجدہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو وجدوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
اللہ حرف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، وجدوا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1 ہوا تو اللہ ہا۔ توابن اسم نکرہ توابن تھا، وجدوا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو توابن سے توابن۔ رحیمن اسم نکرہ رحیمن تھا، یہ بھی وجدوا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 3 ہوا تو یہ رحیمن ہو گیا۔ جملہ بنے گا وجدوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 اللہ، مفعول نمبر 2 توابن، مفعول نمبر 2 3 رحیمن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارف تو ہے لار حرف نفی، یہ زائد ہے، واو حرف قسم ہے، حرف جار ہے۔ رب اسم نکرہ ربن تھا، واو حرف قسم حرف جار کا مجرور ہوا تو ربن سے ربن۔ پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ رب مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، واو حرف قسم حرف جار کا مجرور۔ اب جملہ بنے گا واو حرف قسم کی جگہ آ جائے گا الف سے فعل مضارع معروف اقسمو، واو حرف قسم کی جگہ آ جائے گا اقسمو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ میں قسم کھاتا ہوں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ اقسمو آ جائے گا واو حرف قسم کی جگہ پہ، تو یہ اقسمو الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاسما، قاسما یقسمو باب ضرب یضرب، پھر قاسما فعل ماضی معروف کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ اقسما ہو گیا، اقسما یقسمو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع آئی تو اقسمو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب واو حرف قسم کی جگہ اقسمو آ جائے گا تو اقسمو کے بعد بے حرف جار لازمی ہے، بے حرف جار لازمی آئے گا، تو کیونکہ واو حرف جار کی جگہ فعل آ گیا تو ربے جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں چلا گیا، ربو، اور کا اس کا مضاف ربو کا، اب ربو کو جو ہے زیر دینے کے لیے بے حرف جار لازمی آ جائے گی اقسمو کے بعد، تو اقسمو الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر بے حرف جار ربے جو ہے یہ اصل میں ربن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ربن جار مجرور رکبے جاری، کیونکہ واو حرف قسم حرف جار کی جگہ جب اقسمو آ گیا تو یہ ربے جو ہے یہ واو حرف قسم حرف جار سے آزاد ہو گیا اور اپنی اصلی حالت میں ربن چلا گیا، ربن۔ پھر اس کو جو ہے مجرور کرنے کے لیے بے حرف جار لگا اقسمو کے بعد، بے حرف جار ربن سے ربن مجرور جار مجرور رکبے جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اس سے اقسم فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق بے ربے کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ واو حرف قسم، با حرف قسم، تا حرف قسم، لا حرف قسم جو ہے یہ حرف قسم سے جو فعل لگایا جاتا ہے اقسمو، اس کا جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے۔ اگر خود اقسمو فعل جو ہے اس سے جملہ بنایا جائے تو پھر جو اقسمو جو خود ہو فعل، اگر یہ تو کسی کی جگہ پر آیا اقسمو، واو حرف قسم کی جگہ آیا اقسمو، اگر یہ ویسے خود ہو اقسمو، کسی کی جگہ نہ آیا ہو اقسمو تو پھر اس کا جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، اور اگر یہ اقسمو حرف قسم کی جگہ آیا تو پھر جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا۔ لا حرف نفی ہے، یؤمنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آمنا، آمنا یأمنو باب سامع یسمع، پھر آمنا فعل ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ آمنا سے آمنا ہو گیا، آمنا 4 حرفوں کا ماضی معروف آمنا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یؤمنو، یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون، یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا حرف نفی ہے، جب یؤمنون فعل مضارع کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یؤمنون فعل مضارع معروف منفی بن گیا جمع مذکر غائب کا صیغہ۔
جملہ بنے گا لا یؤمنون فعل مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا. حتی حرف ناصب میں مضارع ہے. یحکموا یا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع اصل میں یحکمون تھا. اس کے شروع میں حتی حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس حتی حرف ناصب میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یحکمون سے یحکمو رہ گیا. 3 حرفوں کا ماضی معروف حکما حکما یحکم باب نصر ینصر حکما تھا. اس باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف کاف پر شد آ گئی. حکما سے حکما 4 حرفوں کا ماضی پھر علامت مضارع یا لگی تو یحکمو پھر واو نون جمع کا لگا تو یحکمون یا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. پھر یحکمون کے شروع میں حتی حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس حتی حرف ناصب میں مضارع نے یحکمون کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو حتی یحکمو رہ گیا. یا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یحکمون پھر مضارع معروف کا مفعول. فی حرف جار ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا یحکمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا اپنے متعلق فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. شجرہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. شجرہ یشجرو یا یشجرو شجرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بینا اس میں نکرہ بینوں تھا. یہ شجرہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا پھر بینا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں شجرہ فعل ماضی معروف کا مفعول. جملہ بنے گا شجرہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول بینہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں فی ما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ثم حرف عطف ہے. لا حرف نفی ہے. یجدو فعل مضارع معروف ہے واحد واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو واجد زیر فوق ماضی معروف واجدہ یوجدو باب ذرا با یذبو یوجدو میں سے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے واو کو نکال دیا تو یجدو رہ گیا. پھر واو نون جمع کر رکھا تو یجدونا رہ گیا. یجدونا یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اور جو ہے یہ یجدونا تھا. اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو یہ اس ان نے اس کا جمع کا نون ختم کر دیا تو یجدو رہ گیا. یا سے پھر مضارع معروف واو جمع مذکر غائب کا صیغہ. پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یجدو پھر مضارع معروف منفی ہو گیا. لا حرف نفی ہے تو لا یجدو پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. فی حرف جار انفس اس میں نکرہ انفسو تھا. فی حرف جار کا مجرور ہو تو پھر فی انفسو ہی رہا جار مجرور مرکب جاری. پھر انفسو مضاف ہوا تو انفسے ہو گیا. ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی انفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. حرجن اس میں نکرہ حرجن تھا. یہ لا یجدو فعل مضارع معروف منفی یہ فعل نہیں بھی ہو سکتا ہے. یجدون کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو لاہ نہیں نے اس کے جو ہے جمع کے نون کو ختم کر دیا تو لا یجدو رہ گیا. یہ لا یجدو فعل نہیں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تو یہ لا یہ جو ہے فعل نہیں بھی بن سکتا ہے. یہ تو لا یجدو فعل نہیں کا مفعول ہوا تو حرجن مما جار من دو لفظ سے من اور ما جار مجرور مرکب جاری. من حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا یہ لا یجدو فعل نہیں زیادہ مناسب ہے. تو لا یجدو فعل تو یہ لا یجدو فعل نہیں بھی ٹھیک ہے. اور اگر اس کو جو ہے یہ مضارع میں بدل کرنا تو وہ حتیٰ جو ہے اس کی وجہ سے اس کا نون جمع کا نون جو تھا وہ ختم ہوا تھا. میں نے ان لگا دیا تھا. ان کی بجائے حتیٰ آ رہا ہے پیچھے تو حتیٰ کی وجہ سے جو ہے یجدون کے نون ختم ہوا تو یجدو. تو بہتر ہے یہ دونوں کا استعمال دونوں جملے ہیں لیکن بہتر ہے یہاں پر جو ہے یہ لا یجدو فعل نہیں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل.
جملہ بنے گا لا یجدو فعل نہیں اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی انفسہم جار مجرور رقبے جاری اور مفعول حرجن اور اپنے متعلق نمبر 2 مما جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا انشائی یا منفی ہو گیا۔ اگر وہ فعل مضارع منفی بنانا ہو تو پھر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو جائے گا۔ قضیتہ جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاضا یا یقضیو باب ضربا یضربو۔ قاضا یا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا لگا دیا واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تو پھر ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، قاضا یا سے قضیتا ہو گیا، نیا فاعل لگ گیا تا قضیتا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا قضیتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور جب اس کے شروع پہ مما جار مجرور رقبے جاری ہے تو مما جار مجرور رقبے جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یسلم یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف سالمہ یسلم باب سامع یسمع، پھر سالمہ باب تفعیل میں گیا، درمیان میں لام پر شد آ گئی تو سلمہ ہو گیا، سلمہ فعل ماضی معروف۔ یسلم فعل مضارع معروف، یسلم فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یسلمون ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں حتیٰ آیا چونکہ پیچھے حتیٰ آ رہا ہے تو حتیٰ آیا تو حتیٰ اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یسلمون سے حتیٰ یسلمو، یا سے پھر نون ختم ہو گیا یسلمو، یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تسلیماً اس میں نکرہ اس میں مصدر تسلیمون تھا، یسلم فعل مضارع معروف کا مفعول مطلق ہوا تو تسلیمون سے تسلیمن۔ جملہ بنے گا یسلم فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول مطلق تسلیمن سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور پھر شرط ہے انا، 2 لفظ سے انا اور نا، انا حرف ناصب اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ کتبنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تسریہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کاتبا یکتبو باب ناصر ینصر، کاتبا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف با پر جزم آ گئی، کاتبا سے کتبنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کتابنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں انا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں لا حرف شرط آیا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ بن گیا۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے، اقتلوا فعل امر ہے، واو حرف سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا یقتلو باب نصر ینصر، پھر فعل مضارع یقتلو سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف کو پیش دی، کیونکہ یقتلو تا درمیان والے حرف پر پیش ہے لہذا الف کو پیش اور آخری حرف لام کو جزم، یقتلو سے اقتل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اقتل تھا، پھر واو جمع کا لگا تو اقتلو، واو جمع کے واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اقتل سے اقتلو ہو گیا فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ انفسا اس میں نکرہ انفسو تھا، اقتلو فعل امر کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا، پھر انفسا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعول حالت میں اقتلو فعل امر کا مفعول۔
جملہ بنے گا اقتلوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، انفسہم مضاف فعل امر پہ اضافی مفعول دی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور پھر تو ہے اخرجوا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خرجا، خرجا یخرج باب ناصر ینصر، پھر یخرج پھر مضارع سے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، امر بنانے کے لیے الف کو پیش اور آخری حرف جیم کو جزم، تو یخرجو سے اخرج فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے جیم کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اخرجو ہو گیا فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار دیار اس میں نکرہ دیارون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من دیارن جار مجرور رکھ پہ جاری، پھر دیارن کی ایک زیر ختم ہوئی، دیار مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دیار مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا اخرجوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من دیارکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ما حرف نفی ہے، فعلوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فعل یفعل با فتح یفتح، فعل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو پھر جمع کا لگا تو فعلو ہو گیا، اور اس کے شروع میں ما پھر نفی لگا تو ما فعلوا فعل ماضی معروف منفی، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہو سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما فعلوا فعل ماضی معروف منفی کا مفعول۔ جملہ بنے گا ما فعلوا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، قلیل اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، من حرف جار ہے، ہوما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تو الا سے پہلے فعلو جو ہے، فعلو ہو جو ہے یہ اب الا کے بعد آ جائے گا، تو الا کے بعد فعلو فعل ماضی معروف اپنے فاعل قلیل، یہ دو پیشوں سے فاعلی حالت جو ہے یہ فعلو فعل ماضی معروف کا فاعل، تو فعلوا فعل ماضی معروف اپنے الا کے بعد فعلوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل قلیل اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق منہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر شرط ہے، ان حرف ناصب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، فعلوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف فعل یفعل با فتح یفتح، فعل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو فعلوا فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، فعلوا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا فعلوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں انہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں دور پھر شرط ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ یوعظون یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف وعظ یوعظ، وعظ یوعظ، باب ضرب یضرب، یوعظ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر مجہول بنا تو یو علامت مضارع یا کی زبر ختم ہو کر پیش آ گئی اور عین کی زیر ختم ہو کر زبر آ گئی، تو یو اے زو پھر مضارع سے یو آزو پھر مضارع مجہول بن گیا، واو نون جمع کا لگا تو یو آزونا، یا سے پھر مضارع مجہول واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یو آزونا پھر مضارع مجہول کا اب جملہ بنے گا یوعظون پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لار فی تحقیق کا کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، خیرن اس میں نکرہ خیرن تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو خیرن سے خیرن،
لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا. حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. وعرفت ہے اشدہ اس میں نکرا اشد 2 تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو اشد 2 سے اشدہ خبر. پھر تثبیتاً جو ہے اشدہ تثبیتاً جو ہے یہ جو ہے اس میں نکرا تثبیتن تھا، یہ حال ہوا اشدہ کا تو تثبیتاً ہو گیا. اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 خیرن اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2 اشدن اشدہ مفعولی حالت اور حال تثبیتاً سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر اذن اس میں نکرہ 2 پیشوں سے 2 زبروں سے تنوین مفعولی حالت اذن. لا کی تحقیق ہے آتینا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا آتے یو باب زارا با یضرب. آتا یا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا سے آتا یا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو الف دیا، ایک اور زبر دی تو وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، آتا یا ہو گیا. پہلے ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی. آتا یا سے آتی اور نیا فاعل لگ گیا نا. آتینا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول. من حرف جار ہے لدن جو ہے یہ 2 لفظ لدنا جو ہے یہ 2 لفظ لدن اور نا. لدن اس میں نکرہ غیر منصرف من حرف جار کا مجرور ہوا تو من لدن ہی رہا. من لدن جار مجرور مرکب جاری. پھر لدن مضاف ہوا نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لدن نا اس کا مضاف الیہ ہو گیا نا تو یہ بن گیا لدن مضاف نا اس کا مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی. پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا تو لدن نا لدن کا جزم والا نون اور نا کا زبر والا نون دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی تو لدن نا ہو گیا. اور یہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اجرن اس میں نکرہ اجرن تھا، یہ آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اجرن سے اجرن. عظیمن اس میں نکرہ عظیمن تھا، یہ اجرن موصوف کی صفت بنا تو عظیمن سے عظیمن. اجرن موصوف عظیمن اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول. جملہ بنے گا آتینا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہم اپنے متعلق من لدنا جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول نمبر 2 اجرن عظیمن موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے میں اس میں ظرف زمان اذن آیا تو اذن مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور کتف ہے دار فی تحقیق ہے ہدئی نا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادا یا یہدی یو باب ضرب یضرب. ہادا یا تھا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ہادا یا فعل ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، ہادا یا سے ہدئی اور نیا فاعل لگ گیا نا. ہدئی نا فعل ماضی معروف اپنا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ہدینا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1. صراطن اس میں رکھا صراطن تھا، یہ ہدینا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو صراطن سے صراطن. مستقیماً میم پیش والی سے اس میں فاعل مستقیمن تھا، یہ صراطن موصوف کی صفت ہوا تو مستقیمن سے مستقیمن ہو گیا. صراطن موصوف مستقیمن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں ہدینا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہو گیا. جملہ بنے گا ہدینا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہم اور اپنے مفعول نمبر 2 صراطن مستقیماً موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ.
اور پھر من اس میں شرط ہے، یطیع جو ہے یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تایا آ، تایا آ یت یہ او، باب ضربا یضربو، تایا آ کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی، تایا آ سے ات یا آ، چار حرفوں کا ماضی معروف بن گیا ات یا آ، پھر الف کی جگہ علامت انداری یا لگی پیش والی تو یت یہ او، یت یہ او، پھر لدن ثانی کے لیے یا کی زیر توئے کو، توئے کی جگہ یا کو تو یتی او ہو گیا، یتی او۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کے شروع میں من اس میں شرط آیا تو اس نے من اس میں شرط نے آخری حرف عین کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یہ یتی او سے یتی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جزم والی یا نکال دی تو یتع رہ گیا، یتع، پھر یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الف لام سے اسم معرفہ، اللہ ہو تھا، یتع پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو اللہ ہا، اور پھر الرسول الف لام سے اسم معرفہ الرسول ہو تھا، یہ بھی یتع پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو الرسول ہو سے الرسول۔ اب جملہ بنے گا یتع پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 اللہ مفعولی حل، مفعول نمبر 2 الرسول مفعولی حل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر مونس متکلم کا دور کے جمع مذکر بمونس غائب کا دور کے لیے، مع اس میں نکرہ جو ہے یہ مضاف ہے، اللہ زین الفلان سے اسم معرفہ یانو سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، مع مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا، مع الذین مضاف مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انعم فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو تین حرفوں کا ماضی معروف تھا نائما، نائما ینعمو، باب سامع یسمع، نائما تھا اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی تو نائما سے انعما ہو گیا، انعما ینعمو انعام باب فعال، انعما فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الغلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، انعما فعل ماضی معروف کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من حرف جار ہے النبی جینا، الف لام سے اسم معرفہ اصل میں النبی یونا تھا، یہ من حرف جار کا مجرور ہوا تو من النبی جینا ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ اور پھر طبع الصدیقین جو ہے یہ اصل میں الصدیقون تھا، واو نون سے جمع فاعلی حالت، جب اس کے شروع میں من حرف جار آیا تو یہ من حرف جار کا مجرور ہوا تو الصدیقون سے الصدیقین ہو گیا، آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الصدیقون سے من الصدیقین، جار مجرور مرکب جاری۔ اور پھر شہداء اس میں نکرہ شہداء او تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الشہداء جار مجرور مرکب جاری۔ اور پھر الصالحین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع اصل میں الصالحون تھا، جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت الصالحون تھا، جب اس کے شروع میں من حرف جار ہے تو من حرف جار کی وجہ سے اس کے آخری نون کی وجہ سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا تو الصالحون سے من الصالحین جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا انعم فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من النبیین جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 من الصدیقین جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 من الشہداء جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 4 من الصالحین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں اللہ زین آیا تو اللہ زین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کا خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر حسنہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حسنہ یا حسنہ باب کاروں یا کروں، حسنہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر بمؤنث غائب کا دور کے لیے، اور یہ حسنہ فعل ماضی معروف کا فاعل ہے اولئک۔
رفیقاً اس میں نکرا رفیقن تھا، یہ حال بنا اولائے کا جو ہے جو اس کا حال بنا، تو یہ جو ہے رفیقن سے رفیقن ہو گیا۔ جملہ بنے گا حسنہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اولائے کا اور اپنے حال رفیقن سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، الفضل والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی جو ہے فائدی حالت۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، الفضل اس کا مشار الیہ ہے، اور اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری پورا مرکب یا اشاری فائدی حالت۔ من حرف جار ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اللہ جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ذالک الفضل، اس میں مرکب اشاری مبتدا، من اللہ جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ معرفت کفا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ اصل میں کافا یا تھا، کافا یا یکفے یو باب ذرا با یضربو، کافا یا تھا اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہوگی، لفظ آسان ہو گیا، تو کافا یا سے کفا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری۔ علیمن اس میں نکرا ابھی علیمن تھا، یہ کفا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو علیمن۔ جملہ بنے گا کفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول علیمن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔